والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ احزاب سے چند آیات تلاوت کی گئی۔ ان میں یہ آیات بھی تھی: یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ شاہدن کا معنی گواہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں۔ کس چیز کے گواہ؟ پہلی امتیں روز قیامت جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچیں گی تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کیا اے نبیو تم نے اپنا پیغام، اپنا حق جو تھا آگے پہنچا دیا؟ وہ سب کہیں گے جی یا رب، ہم تیری دعوت آگے پہنچائی۔ امتوں سے پوچھا جائے گا کہ پھر تم نے مانا کیوں نہیں؟ تو وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے یا رب ہمیں کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ امتی منکر ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء علیہ السلام سے پوچھیں گے، تمہارا کوئی گواہ بھی ہے کہ تم نے اللہ کا پیغام پہنچایا؟ تو وہ کہیں گے جی ہاں یا رب، ہمارے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ گواہی دیں گے کہ ہاں یا رب، میرے اوپر جو وحی آئی اس میں جو آپ نے واقعات بیان کیے اس میں یہ واضح ہے کہ ہر نبی رسول نے اپنا کام مکمل کیا اور دعوت آگے پہنچائی، یہ لوگ اب جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ اب بعض دوست احباب کو یہاں سے ایک غلطی لگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی علیہ السلام شاہد ہیں، گواہ ہیں، تو گواہ تو وہ ہوتا ہے جو عینی شاہد ہو، جو دیکھ رہا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضور اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی سب کچھ دیکھ رہے تھے، حاضر ناظر تھے۔ تو یہ بات غلطی ہے۔ گواہی دو بنیاد پر ہوتی ہے، ایک علم کی بنیاد پر اور ایک رؤیت کی بنیاد پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گواہی دیں گے وہ رؤیت، دیکھنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے صحیح علم کی بنیاد پر دیں گے۔ اور دوسرے پارے کی دوسری آیت میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، یہ امت بھی پہلی امتوں کے خلاف گواہ ہوگی۔ تو ہم تو حاضر ناظر نہیں ہیں، ہم گواہ کیسے ہوں گے؟ ہم نے اس قرآن میں پڑھا نوح علیہ السلام کے واقعات، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات، ہود علیہ السلام کے واقعات، شعیب علیہ السلام کے واقعات، صالح علیہ السلام کے واقعات ہم نے پڑھے اور ہم اسے سچا مانتے ہیں، اور اس علم کی بنیاد پر ہم پہلی قوموں کے خلاف گواہی دیں گے، اور اسی علم کی بنیاد پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے۔ دوسری صفت وَمُبَشِّرًا، آپ کو اللہ نے مبشر بنایا۔ مبشر کا معنی خوشخبری دینے والا۔ تو جو آپ کی دعوت قبول کر لے اسے آپ جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وَنَذِيرًا، نذیرہ کا معنی ڈرانے والا۔ جو آپ کی بات نہ مانے آپ اسے جہنم کے عذابوں سے ڈرانے والے ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، آپ کی چوتھی صفت جو بہت بڑی ہے وہ ہے آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ پارٹیاں ہوتی ہیں، ہر پارٹی، ہر گروہ
اپنے بڑے کی طرف بلاتی ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی طرف نہیں بلانے والے، بلکہ وداعیا الی اللہ، آپ اللہ کی طرف بلانے والے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس کی دعوت ایک اللہ کی طرف ہو۔ پیغمبروں کا کام اللہ کی طرف بلانا، اور علماء جو نبیوں کے وارث ہیں ان کی بھی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ کس طرف بلائیں؟ اللہ کی طرف۔ اپنے بزرگ، اپنے علماء، اپنے مفتیان اور اپنے اماموں کی طرف نہیں، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے۔ وسراجا منیرا، آپ کی پانچویں صفت جو یہاں بیان ہوئی، سراج منیر، روشن سورج۔ حضور سورج کہا گیا آپ کو، تو آپ سورج ہیں تو چاند کون ہے؟ تارے کون ہیں؟ سورج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاند علماء، اور تارے آپ عوام جو دیندار ہیں۔ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ نبوت کی زبان، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس، خوشبوؤں سے معطر میرے آقا کا فرمان۔ ایک عالم اور ایک عابد جو آپ عبادت کرنے والے ہیں، ان دونوں کا اتنا فرق ہے جتنا 14ویں رات کے چاند اور آسمان پہ چمکنے والے تاروں کا فرق ہے۔ جب آپ اکیلے تاروں کو دیکھ رہے ہو تو بہت خوبصورت لگتے ہیں اور چمکدار لگتے ہیں، لیکن جب اچانک آپ کی نگاہ 14ویں کے چاند پر پڑ جائے تو پھر آپ کی نگاہ ستاروں سے ہٹ جاتی ہے۔ تو ستارے عبادت کرنے والوں کو کہا گیا، اور چاند علماء کو کہا گیا، اور سورج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا۔ علماء کو چاند کیوں کہا گیا؟ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، چاند روشنی لیتا ہے کس سے؟ سورج سے۔ تو اصل علماء، صحیح علماء وہی ہیں جو اپنی روشنی، اپنا علم اور اپنی ساری ڈائریکشن کہاں سے لیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں۔ اصل سورج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو علماء وہاں سے روشنی لیں وہ چاند ہیں، اور جو عبادت کریں وہ تارے ہیں۔ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، پیغمبر علیہ السلام روشن سورج ہیں اور علماء چاند ہیں اور آپ تارے ہیں۔ اور یاد رکھیں، چاند کبھی سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور تارے کبھی علماء کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔